نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں حاضر ہوں اسی سلسلے کو لے کے جو ہمارا معلومات عامہ کے عنوان سے سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو رہا ہوگا اللہ کی توفیق اور احسان سے۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ اور اس سے متعلق کچھ معلومات ہم نے آپ کو وہاں پہنچائی تھیں۔ آخری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت الحم میں ہوئی تھی، اور ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ جہاں آپ کو پھانسی چڑھایا گیا تھا اس علاقے کا نام وہ بھی بیت المقدس میں ہے، اس کا نام ناصرہ تھا، جہاں لوگ آج بھی پیدائش کی اور وفات کی جگہ دیکھنے جاتے ہیں۔ اکثر عیسائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ناصرہ لگاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے کاروبار کا نام، اپنے اکیڈمیز کا نام، عیسائی حضرات جو کرسچن ہیں وہ ناصرہ رکھتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے، اسی نسبت سے ناصرہ رکھتے ہیں کہ آپ کیا، چونکہ جس جگہ آپ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا یا چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی اس جگہ کا نام ناصرہ تھا، لیکن وہ چڑھا نہیں پائے اور وہ کوشش ان کی کامیاب نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور اسی کی شکل کا ایک منحوس اور بدبخت شخص آدمی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھا بظاہر، لیکن اس نے منافقت کی اور یہودیوں سے جا ملا، اور اسی نے مخبری کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور یہ اس شخص کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، تو لوگوں نے، یہودیوں نے اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پہ چڑھا دیا، اور حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اب سوال کی طرف آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں کو خنزیر بنایا گیا ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کتنے دن تک زندہ رہے؟ جواب ہے اس کا، ان کی تعداد 300 تھی، اور وہ تین دن تک زندہ رہے، اور بعض نے کہا 7 دن تک، اور بعض نے کہا 4 دن کے بعد مر گئے۔ حوالہ اس کا ہے حاشیہ جلالین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 111۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطن مادر میں کتنے دن زندہ رہے، یعنی وہ اپنے ماں کے پیٹ میں کتنے دن زندہ رہے؟ تو جواب ہے اس کا کہ بعض نے کہا ہے کہ 8 مہینے، بعض نے کہا 6 مہینے، اور بعض نے کہا 3 گھنٹے، اور بعض نے کہا 1 گھنٹے، اور بعض نے کہا کہ 8 ماہ۔ آخری قول زیادہ قوی ہے جو 8 ماہ کا ہے۔ حوالہ اس کا ہے حاشیہ جلالین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 255۔ اگلا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سا بادشاہ حکومت کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سا بادشاہ حکومت کرے گا؟ یعنی جب آپ دنیا میں آئیں گے اور آپ اسلام کی اشاعت ثانیہ فرمائیں گے، حضرت امام مہدی کی ساتھ ہوں گے اور مومنین کی جماعت بھی ساتھ ہوگی، اور پھر اس کے بعد زندگی گزار کر جب آپ کا انتقال ہوگا، جیسے میں نے آپ کو پیچھے ویڈیوز میں ایک سوال کے جواب میں، اس سے پچھلی ویڈیو میں جواب میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے بالکل متصل، بالکل ساتھ جو ہیں دفن کیے جائیں گے، اور قیامت میں آپ کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے، اور آپ کے ساتھ ہمارے ابو بکر و عمر جو صحابی ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ تو سوال یہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد کون سا بادشاہ حکومت کرے گا؟ تو جواب ہے اس کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد جب انتقال کر جائیں گے تو جہ نامی ایک بادشاہ ہوگا جو حکومت کرے گا۔
سوال ہے امام مہدی کتنے سال زندہ رہیں گے دنیا میں؟ جواب ہے بعض نے کہا 9 سال اور دنیا میں زندہ رہیں گے، بعض نے کہا 40 سال، اور اس طرح ممکن ہے کہ وہ زیادہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں دن بہت لمبا ہوگا، اس حساب سے آج کل کے 40 سال اور اس وقت کے 9 سال ہو جائیں گے۔ یہ حوالہ ہے اس کا ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4 پر 5 یا 7 سال بھی ذکر کیا ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں۔ ابھی تو ہم ترتیب سے چل رہے تھے، پہلے ہم نے آپ کا ذکر کیا تھا، اس کے متعلق کچھ باتیں بتائی تھیں، پھر حضرت آدم، پھر حضرت سلمان، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم، پھر اس کے بعد حضرت یونس، اس کے بعد حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ۔ تو اب ہم جو ذکر کریں گے وہ کسی خاص نبی کے زیر عنوان نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام انبیاء کی مشترکہ اور اجتماعی معلومات آپ کو ہم بہم پہنچائیں گے۔ تو سوال نمبر اس میں 1 ہے کہ دنیا میں کل انبیاء کتنے تشریف لائے؟ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ان کی تعداد کیا تھی؟ جواب، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعداد انبیاء علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ حوالہ اس کا ہے شرح عقائد صفحہ نمبر 101۔ دوسرا حوالہ ہے اس کا مشکات اور صفحہ نمبر 511۔ اگلا سوال ہے دنیا میں رسول کتنے تشریف لائے؟ تو جواب ہے اس کا کہ رسولوں کی تعداد کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو فرمایا کہ دنیا میں کل 313 رسول تشریف لائے۔ حوالہ اس کا ہے حاشیہ شرح عقائد صفحہ نمبر 101۔ تو یہ بات ذہن میں آپ کے رہنی چاہیے کہ دنیا میں کل کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء یعنی 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، اور اس میں 313 رسول تھے۔ اور میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، خیر بہت ابتدائی معلومات ہے لیکن ہو سکتا ہے بعض کو علم نہ ہو، رسول اور نبیوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ رسول اور نبی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے 1,24,000، اور سارے کے سارے اس پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، سارے صاحب شریعت نہیں ہوتے۔ جو نبیوں میں جن پر کتاب نازل ہوئی اور جو صاحب شریعت نبی ہوتے ہیں ان کو ہی رسول کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے 1,24,000 انبیاء میں صرف 313 اور بعض روایتوں میں 315 بھی آتا ہے رسول دنیا میں تشریف لائے جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت تھے۔ تو اس طرح یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 313 یا 315 رسولوں پر 313 یا 315 ہی کتابیں نازل فرمائیں۔ سوال ہے پورے قرآن میں کتنے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ موجود ہے؟ جواب ہے اس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کل 25 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن کی ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں ان 25 کے 25 انبیاء کا ذکر ہے۔ سوال ہے دو رسولوں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے اور کون سا رسول کس کے بعد آیا؟ تو جواب ہے اس کا ایک رسول سے دوسرے رسول تک اکثر و بیشتر 1000 سال کا فاصلہ ہوتا تھا، اور کبھی اس کی مقدار کم و بیش بھی ہوتی تھی، کم و بیش یعنی کم اور زیادہ بھی ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے پہلے ہزار میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، دوسرے ہزار میں حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے، تیسرے ہزار میں نوح علیہ السلام تشریف لائے، چوتھے ہزار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور 5ویں ہزار میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور چھٹے ہزار میں حضرت سلمان علیہ السلام تشریف لائے، اور ساتویں ہزار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آٹھویں ہزار میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حوالہ اس کا حیات الحیوان ہے اور عجائب المخلوقات، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64۔ اور کل اولو العزم انبیاء کرام کتنے تھے؟ تو جواب ہے اس کا کہ 5 تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حوالہ اس کا ہے حیات الحیوان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79۔ تو اس سلسلے کو ہم ابھی یہیں موقوف کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ امید ہے آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ اللہ کی توفیق اور احسان سے فائدہ پہنچ رہا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔